ادبرز ناظرین، اظہر کی محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک نظم فیض احمد فیض کی مشہور نظم صبح آزادی، جس کو یہ داغ داغ اجالا کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں، ریکارڈ کی تھی، اور ہمارے کچھ دوستوں نے یہ فرمائش کی کہ بہتر ہوتا کہ اگر آپ اس کو آسان زبان میں سمجھا بھی دیتے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ نظم سمجھ میں آ جاتی۔ تو آج یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس نظم کو سنیں ایک بار، اور اس کے بعد میں اس کی تشریح کروں گا، اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو نظم کچھ اس طرح ہے، جس کا عنوان ہے صبح آزادی۔ فیض احمد فیض فرماتے ہیں، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل۔ جواں لہو کی پراسرار شاہراہوں سے چلے جو یار، تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے۔ دیار حسن کی بے صبر خوابگاہوں سے پکارتی رہیں باہیں، بدن بلاتے رہے۔ بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن، بہت قریب تھا حسینان نور کا دامن۔ سبک سبک تھی تمنا، دبی دبی تھی تھکن۔ سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام۔ بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، نشاط وصل حلال و عذاب ہجر حرام۔ جگر کی آگ، نظر کی امنگ، دل کی جلن، کسی پر چارہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں۔ کہاں سے آئی نگار صبا، کدھر کو گئی، ابھی چراغ سر رہ کو کچھ خبر ہی نہیں۔ ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دید و دل کی گھڑی نہیں آئی۔ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ شکریہ۔ تو جناب، حاضر ہے اس نظم کی تشریح۔ یہ نظم 15 اگست 1947 کے آس پاس لکھی گئی ہے۔ تو فیض نے اس میں جو انگریزوں کی حکومت کا دور رہا ہے، تقریباً 200 سال تک انگریزوں نے ہندوستان پر حکومت کی ہے، ان کی حکومت ظلم، ناانصافی اور استبداد کی حکومت تھی، اور فیض نے اس نظم میں اس دور کو، اس امپیریلزم اور کولونیلزم کے استحصال کے، شوشن کے دور کو ایک کالی سیاہ رات سے تعبیر کیا ہے، اس کو کالی سیاہ رات، لمبی رات بتایا ہے۔ تو ہندوستانی لوگ یہ سوچتے تھے کہ جب یہ ظلم کی کالی رات ختم ہوگی، اس کو ختم کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو صبح ضرور آئے گی، آزادی کی صبح، اجالے کی صبح، جس میں سب کو خوشیاں ملیں گی، سب کو ان کے حقوق حاصل ہوں گے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ ایسی صبح ضرور آئے گی اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اور لوگ کوشش کرتے رہے۔ آزادی کے متوالوں نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ جو سحر ہوئی ہے 1947 کی، 15 اگست 1947 والی، یہ جو سحر ہوئی ہے، اس سحر کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ وہ سحر نہیں ہے جس کی آرزو لے کے ہم چلے تھے۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ یہ جو سحر ہے، اس کا اجالا ایسا روشن نہیں ہے، زندگی سے بھرا ہوا نہیں ہے۔ یہ اجالا جو اس کا ہے وہ داغ داغ ہے، بے داغ نہیں ہے۔ اور یہ جو صبح ہے، یہ رات کی ڈسی ہوئی صبح ہے۔ صبح جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے، لیکن یہ جو صبح ہوئی ہے، یہ نیم زندہ ہے، نیم مردہ ہے بلکہ کہیں۔ اس میں وہ حیات، وہ زندگی
نہیں دکھائی دے رہی ہے، جس کی آرزو لے کر آزادی کے متوالے کوشاں تھے۔ یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ یار یہاں پر کہا گیا ہے وہ جوان، وہ لوگ جو آزادی کے لیے سنگھرش کر رہے تھے، جد و جہد کر رہے تھے، اور وہ یہ سوچ کر چلے تھے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ آزادی، یہ صبح، آزادی کی صبح کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گی، چاہے وہ فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل پر ہو، یعنی آسمان کے ریگستان میں جو آخری تارہ ہے، اس کی آخری منزل ہے، وہاں تک بھی ہمیں جانا پڑے، تب بھی ہم جائیں گے اس صبح کی تلاش میں۔ کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل۔ یہ جو شب سست موج ہے، یعنی دھیرے دھیرے چلنے والی رات، یہ لمبی تاریک ناانصافی کی رات، یہ کبھی تو ختم ہوگی، اس کا کہیں تو اس کا ساحل ہوگا، کہیں تو اس کا کنارہ ہوگا، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل، اور جو ہمارے غموں کی جو کشتی ہے، سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، وہ کہیں تو جا کے رکے گا۔ بھلے ہی ابھی ہمیں اپنے چاروں طرف کوئی ساحل، کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ہر سمندر کا کوئی کنارہ ضرور ہوتا ہے۔ اگر ایک سمت میں چلتے رہیں تو آخر کار انسان کنارے پر پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل۔ تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرتی رہنا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جوان لہو کی پراسرار شاہراہوں سے چلے جو یار، تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے، دیار حسن کی بے صبر خوابگاہوں سے پکارتی رہیں باہیں، بدن بلاتے رہے۔ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ اس میں بتا رہے ہیں کہ جو جوان تھے، ہمارے آزادی کے متوالے جوان، انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ جب وہ آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، وہ جوان تھے، ان کے اندر بھی دنیا کی تمام لذتیں لینے کی خواہش اور طاقت موجود تھی، اور ان لذتوں نے، ان چیزوں نے ان کو آزادی کی منزل کی طرف جانے سے ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سیدھے اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے۔ دامن پر ہاتھ پڑنے کا مطلب ہے کہ ان کو روکنے کی کوشش کرنا۔ دامن کسی کا پکڑ لیں تو کہا جاتا ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو روکا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کے دامن پہ ہاتھ پڑے، لیکن یہ رکے نہیں۔ وہ چاہے کسی طرح کا خوف ان کو دلا کر ڈرانے کی کوشش کی گئی ہو، یا ان کو عہدے کا، جاگیر کا، منصب کا لالچ دے کر ان کو اس مشن سے روکنے کی کوشش کی گئی ہو، وہ رکے نہیں۔ اب اس کے بعد جو دنیا کی لذتوں میں ایک لذت ہے، جوانی کی لذت ہے، اس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ دیار حسن کی بے صبر خوابگاہوں سے پکارتی رہیں باہیں، بدن بلاتے رہے۔ تو ان جوانوں کو ان کے چاہنے والی، ان کی بیویاں ہوں گی، ان کی محبوبہ ہوں گی، جنہوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن انہوں نے ان کو بھی نظر انداز کیا۔ وصل کی لذتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ اپنے مشن پر، صبح آزادی کی صبح، اس کا حسین چہرہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن، بہت قریب تھا حسینہ نے نور کا دامن، سبک سبک تھی تمنا، دبی دبی تھی تھکن۔ اب اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آزادی کے متوالے، یہ دنیا کی جوانی کی لذتوں کو فراموش کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے،
کیونکہ ان کے لیے آزادی کی صبح وہ سب سے زیادہ حسین تھی اور وہ اس کے درشن کے لیے، اس کی زیارت کے لیے بالکل بے چین تھے۔ وہ بڑھتے رہے اور ہم آزادی کی صبح کے قریب آ ہی گئے تھے۔ اس ٹنزے میں فرماتے ہیں، سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام، بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، وصال نشات وصل حلال و عذاب ہجر حرام۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آزادی کی خبر آ چکی ہے، انگریزوں نے ہندوستان کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ بات لوگوں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بات شاعر کے بھی ذہن کے بھی کانوں تک پہنچی ہے، تو وہ اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ سنا ہے کہ ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، وہ اندھیری رات، اندھیرے اور وہ صبح کی روشنی، ان کے اندر جو ہے وہ تفریق کر دی گئی ہے، ان میں انتر نمایاں ہو چکا ہے، یعنی صبح ہو چکی ہے۔ یہ بات اس نے سنی، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام، یعنی جو منزل تھی اور جو راستہ تھا، راستے پر چلتے چلتے چلنے والے لوگ وہ منزل تک پہنچ گئے ہیں، تو راستہ منزل سے جا ملا ہے۔ یہ بات بھی اس نے سنی ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ جو لوگ تھے اس زمانے کے، بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، نشات وصل حلال و عذاب ہجر حرام، یعنی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ یہ آزادی کی خبر آ چکی ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو منزل تھی وہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور شاعر یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ لوگ اب ان کا رویہ تھوڑا سا بدل گیا ہے، وہ نشات وصل حلال و عذاب ہجر حرام، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں یہ آزادی ملی ہے، انگریز چھوڑ کے گئے ہیں، ہمیں اس کا جشن تو منانا چاہیے، لیکن جو ہم نے کھویا ہے، جو کچھ ہم سے چھین لیا گیا ہے اس آزادی کو دیتے وقت، اس کا تم ماتم نہ کرو، اس کا دکھ نہ مناؤ، اس کا دکھ منانا وہ برا سمجھا جا رہا ہے۔ شاعر اس بات سے راضی نہیں ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ جگر کی آگ، نظر کی امنگ، دل کی جلن، کسی پر چارہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں۔ جو اس آزادی ملنے کے باوجود بھی جو جگر کی آگ تھی، جو نظر میں امنگ تھی، جو دیکھنے کی خواہش تھی، اور جو کچھ دل میں تھا، دل میں جو تڑپ تھی، جس طرح کی آزادی، جس طرح کی خوشحالی دیکھنے کی جو تمنا تھی، یہ جو چارہ ہجراں ہے، جو سلوشن دیا گیا ہے اور یہ سپریشن، یہ پارٹیشن جو ہے، اس سب کے اوپر اس سولوشن کا ہماری امنگوں پر اور جو تڑپ تھی اور جو دکھ تھے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ کہاں سے آئی نگارِ صبا، کدھر کو گئی، ابھی چراغ سرے رہ کو کچھ خبر ہی نہیں۔ کہہ تو رہے ہیں کہ رات ختم ہو گئی ہے، صبح آ چکی ہے، آزادی کی صبح آ چکی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب رات ختم ہوتی ہے تو جو رات کا چراغ جل رہا ہوتا ہے رات بھر، وہ صبح کی ہوا سے وہ بجھ جاتا ہے۔ یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ جو راہ کا چراغ ہے وہ ابھی بھی جل رہا ہے، یہ روشنی دینے والا چراغ نہیں ہے، یہ صرف علامت ہے کہ رات ابھی باقی ہے، تبھی تو چراغ جل رہا ہے۔ تو وہ جو صبح ہونے کی اور صبح کے وقت جو ہوا چلتی ہے، جس کو صبا کہتے ہیں، اس کے چلنے سے چراغ بجھ جانا چاہیے تھا، وہ بجھا نہیں ہے، وہ ابھی بھی جل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صبح اتنی اثردار نہیں ہے، یہ چراغ کو، رات کو ختم نہیں کر سکی ہے۔ اگلے اسٹنزا میں اس کے معنی اور مفہوم اور کھل جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی،
न जाते दीदा दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। तो शायर उसी लाइन में आगे फरमा रहे हैं कि जो रात का भारीपन था उसमें कोई कमी नहीं आई है। यानी कि जिस तरह की आज़ादी, जिस तरह की खुशहाली, जिस तरह का तसव्वुर लेकर, जिस तरह का ख्याल लेकर चले थे, वो रात, वो माहौल अभी वैसे ही है। गरीबों के, मज़लूमों के हालात नहीं बदले हैं सिर्फ आज़ादी के आ जाने से, सिर्फ जो है वो हुक्मरान तबके के बदल जाने से सबको निजात नहीं मिल गई है। अभी भी वो रात की तारीकी और रात का भारीपन, उसमें कमी नहीं आई है, अभी वो बाकी है। अभी भी न जाते दीदा दिल की घड़ी नहीं आई है। जो दीदा कहते हैं नज़रों को, ना तो नज़रों को जो वो देखना चाहती थी उनको नजात मिली, यानी उनको सैल्वेशन, उनको मुक्ति अभी नहीं मिली है। वो जो देखना चाहती थी अभी वो मंजर नज़र नहीं आ रहा है, अभी वो नहीं हुआ है जिसकी तड़प थी, जिसकी उमंग थी, और दिल जिस चीज़ का ख्वाहिशमंद था वो घड़ी भी नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर है, हुक्मरान बदल गए हैं, एक सिस्टम बदला है, लेकिन जो कुछ अवाम को चाहिए था क्या उन्होंने हासिल कर लिया इसके मिलने से ही? तो आगे फरमाते हैं कि नहीं, अभी वो मंजिल, वो सुबह जिसकी तलाश में हम निकले थे वो नहीं आई है, अभी काम बाकी है। इसीलिए फरमाते हैं कि चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। वो लोग जो आज़ादी के मतवाले हैं, जो लोगों के अवाम की खुशहाली देखना चाहते हैं, जो इंसाफ और बराबरी देखना चाहते हैं, उनके लिए ये आज़ादी की सुबह, ये मंजिल नहीं है, उनका रास्ता अभी बाकी है। अभी उनको और इस राह में चलना पड़ेगा और कोशिशें जारी रखनी पड़ेंगी। तो ये था खुलासा फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म सुबह आज़ादी का। उम्मीद है कि आपको इस नज़्म को समझने में, इस खुलासे से कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें बताएं और कौन सी नज़में हैं जो आप आगे सुनना चाहेंगे, या उनकी तशरीह, उनका मतलब, उनकी मीनिंग, उनका एक्सप्लेनेशन चाहेंगे कि आप तक पहुंचाया जाए, तो हमें ज़रूर अपने कमेंट्स में लिखकर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।